الحمد للہ صلی اللہ رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ غیر اللہ سے دعا کرنے کو شرک کہا ہے، یعنی لوگ جو مزارات پر جا کر دعا کرتے ہیں، کسی کو دعا کے لیے کہنا بھی کیا شرک ہے؟ میں نے یقیناً کسی گفتگو میں کہا ہوگا کہ غیر اللہ سے دعا کرنا شرک ہے، اس لیے کہ حقیقت یہی ہے، لیکن مزارات پر جا کر رب تعالی سے دعا مانگنے کو شرک نہیں کہا۔ تھوڑا سا فرق ہے کہ جب ہم کسی مزار پر جا کر صاحب دعا سے رفع مشکل کے لیے کہتے ہیں یا حاجت روائی کے لیے کہتے ہیں تو وہ شرک ہے کہ وہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ لیکن اگر کسی مزار پر ہم گئے اور وہاں ہم نے فاتحہ خوانی کی اور اس کے بعد رب کے حضور یہ عرض کی کہ یا باری تعالیٰ تو اپنے رحیم و کریم ہونے کے صدقے، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اپنے اس نیک بندے کے صدقے میری فلاں ضرورت پوری کر دے، میری فلاں حاجت پوری کر دے، تو وہ شرک نہیں ہے۔ جب بھی ہم مزار پر جائیں تو احتیاط یہ ہم کر لیں کہ فاتحہ خوانی تو کریں برائے ایصال ثواب اس صاحب مزار کے لیے، لیکن اپنی مشکل اور اپنی ضرورت صرف اور صرف رب کے حضور پیش کریں اور رب ہی سے اپنی اس مشکل کے دور ہونے اور اس حاجت کی پوری ہونے کی دعا کریں۔ اس سے وہ کلام جو آپ نے فاتحہ خوانی کے لیے وہاں پڑھا ہے اس کی برکت حاصل ہوتی ہے اور رب تعالیٰ دعائیں سنتا ہے اور انہیں پوری بھی کرتا ہے۔ اسی طرح جو اس سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کسی اور سے دعا کے لیے کہنا شرک ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ تلقین فرمائی تھی کہ دوسروں سے دعا کرنے کو کہو، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت اویس کرنی کے لیے میسج بھجوایا تھا کہ اویس کرنی کو کہنا کہ وہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ وہ شرک قطعاً نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے میرے بارے میں، فرمایا ہے ان صاحب نے کہ آپ نے فرمایا کہ فقیری اور علم ورد اور وظیفوں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کچھ اور لوازمات کا پورا ہونا ضروری ہے، جبکہ دوسری جانب آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ جب آپ کے مرشد نے آپ کو 6 بجے بلایا اور ایک لفظ ورد کرنے کو دیا تو آپ یہ پوچھنے پر بتایا تھا کہ اس ورد سے علم حاصل ہو جائے گا، کشف بھی جاری ہو جائے گا، اور یہ دونوں باتیں اکٹھی کیسے چلتی ہیں؟ اب میں آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ فقر، معرفت، ولایت یہ صرف وظیفے اور ورد اور ذکر اذکار سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں اس ایک بات کو کلیئر کر دوں جو انہوں نے کوٹ کی ہے۔ وہ پوری بات یوں تھی کہ میں نوجوانی کی ابتدا ہی سے 40-42 وظیفے صبح اور 40-42 وظیفے شام کو پڑھتا رہا ہوں، لیکن میں کہیں پہنچ نہیں پایا تھا۔ اس کا ثواب اور اس کی برکات یقیناً حاصل ہوئی ہوں گی مجھے، لیکن علم کے کسی راستے پر میں چل نہیں پایا تھا۔ آخرکار
مرشد صاحب سے میری ملاقات ہو گئی تو آپ نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ مجھے منع کر دیا کہ میں کسی قسم کا کوئی وظیفہ اور کوئی ذکر اذکار نہ کروں، بلکہ سیدھی سیدھی نماز پڑھوں اور قرآن پڑھوں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے وہ ایک لفظ دیا کہ یہ پڑھا کرو، کیونکہ مجھے تو لگن تھی اس بات کی کہ مجھے علم حاصل ہو، چونکہ جوانی کا دور تھا تو کشف اور کرامات بہت بڑی اٹریکشن رکھتی تھی۔ جب میں نے پوچھا کہ صاحب اس سے مجھے علم حاصل ہو جائے گا تو فرمایا کہ ہاں ہو جائے گا۔ ان سے پوچھا کہ اس سے کشف حاصل ہوگا کہ ضرور ہوگا، کرامات حاصل ہوں گی کہ بالکل ہو جائیں گی، اس سے میں صاحب امر ہو جاؤں گا کہ بالکل ہو جاؤ گے، اس سے دعائیں قبول ہو جایا کریں گی کہ ہو جایا کریں۔ اب جو بات میں کہتا تھا اس کا جواب ایک ہی آتا تھا کہ ہاں ہو جائے گا۔ تو جب ہر کام کا جواب یہی ہے کہ ہاں ہو جائے گا تو اس کا مطلب کچھ اور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ورد سے علم حاصل ہو رہا ہے، ورنہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی ایک چیز آدمی پڑھے اور چاہے آل اراؤنڈ اچیومنٹس ہو جائیں گی اس کی، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو میری راہ سیدھی کر کے اس پر انگلی پکڑ کے کھڑا کر دیا کہ اس راہ پر چلتے چلے جاؤ، اور بات کی گفتگو نے ثابت بھی کر دیا کہ اس کا مطلب یقیناً یہی تھا جو میں سمجھا۔ کہ ایک موقع پر کہا کہ میاں میں تو اب تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میرے پاس تمہارا حصہ تھا، تمہاری شکل مجھے بہت دیر پہلے دکھا دی گئی تھی کہ تمہارا حصہ ہے میرے پاس، تم نے آنے میں دیر کر دی تو میرے پاس تمہارا جو حصہ تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ اب تم محنت کرو گے، آگے بڑھتے جاؤ گے، محنت نہیں کرو گے تو یہیں کہ یہیں کھڑے رہ جاؤ گے۔ پھر ایک اور موقع پر جب یہی ذکر اذکار کی گفتگو ہو رہی تھی تو فرمایا کہ منتوں کا کیا ہے، منتیں تو ان میلے کپڑوں کے ڈھیر سے بھی پوری ہو جاتی ہیں، تم تو ہمارے نام کا ورد کرتے جاؤ تو منزل کو جا پہنچو گے۔ پھر فرمایا کہ تم ہمارے نام کو بھی کیوں جپو، صرف ہم سے پیار کرتے جاؤ، منزل کو جا پہنچو گے۔ اصلیت اس پہ کھل جاتی ہے بات کی۔ اب یہ میلے کپڑوں کے ڈھیر سے منتیں پوری ہونے پر غالباً پھر غلط فہمی کوئی پیدا ہوگی، اس لیے میں وضاحت کر دوں کہ بہت سی چیزیں استعارن بیان کی جاتی ہیں، استعارہ ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں یہ ظاہر کرنا ہو کہ یہ بہت معمولی سا کام ہے تو اس کو اسی طرح ہم بیان کریں گے، اس کام کا کیا ہے، اس کو تو 6 مہینے کا بچہ بھی کر ڈالے گا، 6 مہینے کا بچہ تو کچھ کر ہی نہیں پاتا، وہ استعارن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح میلے کپڑوں کے ڈھیر سے پوری ہو جاتی، مراد یہ تھی کہ منتیں پوری ہونا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور یہ ہے بھی سچ، ہم لوگ تو ایسے ہی متاثر ہوتے ہیں اس بات سے کہ فلاں صاحب مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، فلاں صاحب صاحب کشف ہیں، فلاں صاحب صاحب کرامت ہیں، ہم بہت متاثر ہوتے ہیں۔ یہ متاثر ہونے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس میں۔ آپ اور میں سونے سے بہت متاثر ہوتے ہیں کہ یہ گولڈ ہے، بھائی اس سونے کو گولڈ کس نے بنایا؟ پارس نے۔ تو متاثر پارس سے ہوا جائے یا سونے سے؟ جو چیز بھی پارس سے مس کر گئی وہ سونا ہو گئی۔ تو یہ دعاؤں کا قبول ہونا، صاحب کرامات ہونا، صاحب کشف ہونا، صاحب امر ہونا، اس کی حیثیت تو سونے کی سی ہے، گولڈ کی سی۔ بات یہ ہے کہ یہ کس چیز سے وجود میں آئیں، وہ پارس ہے۔ تو متاثر ہونے کی چیز تو پارس ہے،
سونا نہیں. تو دیکھا یہ جائے کہ وہ کیا چیز ہے جس نے کسی شخص کو ایک عام آدمی سے اٹھا کر اس پوزیشن پر بٹھا دیا کہ وہ صاحب امر ہو گیا ہے، صاحب کشف و کرامات ہو گیا ہے، یا مستجاب الدعوات ہو گیا ہے. تو اسی چیز کو حاصل کر لیا جائے، اس پر عمل کر لیا جائے تو ہم بھی ہو جائیں گے. تو میلے کپڑوں کے ڈھیر سے منتیں پوری ہونے سے مراد یہ تھی ان کی. لیکن ذکر اذکار کی بات کہ وہ ایک لفظ کا ورد کیا تو 2.5 سال میں کشف حاصل ہو گیا، کرامات حاصل ہو گئی. جبکہ میں بہت ہی نوجوانی کی عمر سے اسی راہ پر لگا تھا، محنت کیے جا رہا تھا، لیکن پہنچا کہیں نہیں تھا. یہاں 2.5 سال میں پہنچ گیا میں. اور وہ جو 40-42 وظیفے ہیں، کہنے کو تو 40-42 وظیفے تھے، لیکن در حقیقت اس کا حال وہی تھا جو ایک ہوشیار مسلمان کا ہے کہ 4 بیویوں کی اجازت ہے، وہ ایک وقت میں 4 رکھتا، طلاق دیتا نہیں لے آتا، طلاق دیتا نہیں لے آتا. تو میں بھی وظائف کے ساتھ وہی سلوک کر رہا تھا کہ جس وظیفے سے دل بھر گیا اس کو چھوڑ کے ایک اور پڑھنا شروع کر دیا. پھر کسی سے دل بھر گیا تو اس کو ڈراپ کیا، نیا شروع کر دیا. اور تو اور میں نے ان اللہ و انا الیہ راجعون بھی کئی سال پڑھ لیا بیٹھ کے. قرآن پاک کی ایک سورت کا کچھ حصہ ایسا تھا کہ اس میں ان اللہ و انا الیہ راجعون آتا تھا، وہ مجھ کو بہت پسند تھا. یہ غالباً 66 کی بات، 1966، جب میں ابھی 22 ایئرس کا تھا. تو جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا ان کے امام صاحب سے اچھی خاصی الیکس تھی. تو ان امام صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ صاحب سورت کا وہ حصہ پڑھیے جس میں ان اللہ و انا الیہ راجعون آتا ہے. کہنے لگے اچھا میں یاد کر لوں پھر پڑھوں گا. ان کو یاد کرتے کرتے میرے خیال 5-6 دن لگ گئے، یا اسی مصروف ہو گئے، کچھ ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ وہاں ان کا جھگڑا ہو گیا ہے، وہ 2 گروپس میں تقسیم ہو گئے. جھگڑا بڑھ گیا، معاملہ ٹھیک ہوئے بعد میں جب تو محکمہ اوقاف نے ایک نئے امام صاحب وہاں کھڑے کر دیے. تو میں نے ان امام صاحب سے کہا کہ وہ پڑھ دیجئے ذرا. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یاد نہیں لیکن میں اسے یاد کر لوں پھر پڑھ کے بتاؤں گا. ایک دن کہنے لگے میں انشاءاللہ کل مغرب کی نماز میں تلاوت کروں گا. اسی دن رات کو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ نہ پڑھ پائے. تیسری بار جب میں نے عرض کیا تو خود میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو وہ امام صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ سورت کا یہ حصہ کیوں سننا چاہتے ہیں. پہلے امام صاحب ویسے نکل گئے اس کو پڑھنے کی کوشش میں، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو میں نے کہا چلیے چھوڑیے، یہ آپ سے نہیں پڑھی جائے گی، میں ہی پڑھ لیتا ہوں. تو ان اللہ و انا الیہ راجعون کا وظیفہ شروع کر دیا پکڑ کے. تو اس طرح کے کام کرتا رہا، پہنچا کہیں نہیں. یہ در حقیقت مرشد صاحب کی توجہ تھی، اور وہ توجہ ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں کتابوں میں لکھا ہے یا قصہ کہانیوں میں سنتے ہیں کہ صاحب توجہ ڈالی اور بندہ ولی اللہ ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا بالکل. توجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کو سیدھی راہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم لاہور شہر کی سڑکوں کی بھول بھلائیوں میں کھوئے ہیں اور اسلام آباد جانا ہے، اس کے لیے موٹر وے ڈھونڈ رہے ہیں ہم، لیکن ان سڑکوں سے وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے. تو کسی صاحب سے آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے موٹر وے پر چڑھنا ہے، اور وہ صاحب آپ سے یہ کہیں کہ اچھا ایسا کرو کہ میں آپ کے آگے آگے چلتا ہوں، آپ مجھے فالو کر لیجئے. تو لے جا کر وہ موٹر وے جہاں سے شروع ہو رہا ہے ملتان روڈ پر، وہاں آپ کو کھڑا کر دیں کہ صاحب یہ موٹر وے آ گیا، اس پہ آپ چڑھ جائیے. یہاں سے 376 مائلز ہے اسلام آباد.
120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر اگر آپ جائیں گے تو 3.5 گھنٹے میں آپ اسلام آباد جا پہنچیں گے. چلے جائیے. وہ آپ کو موٹر وے کے ایک سرے پر چڑھا کر چلے جائیں گے. یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ 120 کلومیٹر کی رفتار پر نان سٹاپ ڈرائیو کرتے ہوئے اسلام آباد 3.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں، یا راستے میں آنے والے کسی ایگزٹ کو دیکھ کے کہ چلیے گجرانوالا چلتے ہیں، یہاں کچھ کھانا وانا کھاتے ہیں پھر جائیں گے، گجرانوالا کا ایگزٹ لے لیں، آپ وہاں شام تک وقت ضائع کر دیں، یا راستے میں آنے والی سروس ایریاز میں کسی ایک سروس پر جا کے بیٹھ جائیں آپ. تو ہو سکتا ہے آپ نیکسٹ ڈے پہنچیں، ہو سکتا ہے شام کو پہنچیں، ہو سکتا ہے 11-12 گھنٹے لے لیں آپ، لیکن اس میں گائیڈ کرنے والے کا کوئی قصور نہیں. اس نے تو آپ کو صحیح مائلیج بھی بتا دی اور صحیح سپیڈ بھی بتا دی کہ آپ کا چالان نہ ہونے پائے، اور آپ کو ٹائم بھی بتا دیا کہ کتنا وقت لگے گا آپ کو. لیکن اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کے کسی اور طرف نکل جائیں یا راستے میں آرام کے لیے رک جائیں، تو وہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن اس آدمی نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی کہ آپ کو موٹر وے پر چڑھا دیا اس نے. تو بالکل یہی کام مرشد کرتا ہے کہ وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے کہ یہ سڑک ہے جو اس طرف جا رہی ہے اور اس پر چلتے چلو. یہی کام میرے مرشد صاحب نے کیا تھا. تو اس میں جو ورد اور وظیفے اور ذکر، اذکار، مجاہدے، ریاستیں، یہ جو رول پلے کرتے ہیں وہ صرف اتنا ہے. مستقل مزاجی آتی ہے، اس سے پنکچویلٹی آ جاتی ہے اور کنسنٹریشن بڑھتی ہے، انہماک بڑھ جائے گا انسان کا. ان سب میں انہماک جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد پنکچویلٹی اور ریگولیرٹی دونوں. انسان ریگولر بھی ہو اور پنکچوئل بھی ہو، یہ بہت اہم ہے. انسان کی باڈی کیمسٹری کا تعلق براہ راست چاند سے ہے. جس طرح چاند کے 2 سائیکل ہیں، 24 گھنٹے کا اور مہینے بھر کا، یہ دونوں ہی سائیکل ہیومن کیمسٹری پر اثر انداز ہوتے ہیں. انسانی دماغ کتنی تیزی سے کام کرتا ہے، کتنا شارپ ہے، اس کا تعلق زیادہ تر اس بات سے ہے کہ دماغ کی طرف آپ کی بلڈ سرکولیشن کتنی زیادہ ہے. جتنا زیادہ بلڈ سرکولیشن ہوگی، جس قدر زیادہ خون جائے گا دماغ کی طرف، دماغ کو اتنی ہی آکسیجن ملتی ہے اور وہ اتنا ہی شارپ ہوتا ہے دماغ. اگر کبھی آپ اپنے جسم پر تجربہ کریں اور دن بھر میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد اپنا بلڈ پریشر چیک کریں تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ کنسسٹنٹ نہیں بلڈ پریشر آپ کا. مختلف اوقات میں اس کی ریڈنگ مختلف آئے گی، کم زیادہ ہوتی جائے گی. ہفتہ بھر یہ ریڈنگ لے لیجئے اور ان 7 دنوں کے گراف بنا لیجئے اور گراف کو اپنے سامنے رکھیے. ایک حقیقت سامنے آئے گی کہ دن کے ایک مخصوص حصے میں بلڈ سرکولیشن آپ کی بہت تیز ہو جاتی ہے، اور اسی طرح دن کے کسی مخصوص حصے میں بلڈ پریشر ڈراپ کیا ہوتا ہے آپ کا. جس وقت بلڈ پریشر کا ہائیسٹ پوائنٹ آتا ہے اس گراف میں، 7 دن کا مین نکال لیجئے، وہ ہائیسٹ پوائنٹ نکل آئے گا آپ کا. یہ وہ وقت ہے جب آپ کا دماغ سب سے زیادہ ریسپٹیو ہوگا اور کنسنٹریشن سپین بھی اس وقت سب سے زیادہ
وائٹ بیسڈ ہوتا ہے. اس وقت پڑھائی کی جائے تو اس کے اثرات کچھ اور مرتب ہوتے ہیں انسان پر. پڑھائی سے مراد ذکر اذکار ہے، اور اگر ویسے بھی دنیاوی پڑھائی بھی کی جائے تو اس کا نتیجہ بھی بہت اچھا نکلے گا. فقیر کا علم بغیر کسی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز میں گئے اس کو بتا دیتا ہے کہ اس آدمی کے لیے پڑھنے کے لیے سب سے مناسب ترین وقت کون سا ہے. تو آپ کو وہ یہی کہے گا کہ فلاں وقت پر پڑھیے. اس لیے میں پنکچویلٹی پر زور دے رہا تھا کہ وہ جو ٹائم اس نے بتایا ہے فقیر نے وہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس کا کہ ایک ہی لفظ کو اگر ہم صبح پڑھیں تو اس کے اثرات کچھ اور ہیں، دوپہر کے وقت پڑھیں کچھ اور ہیں، سپہر میں پڑھیں کچھ اور ہیں، رات کو پڑھیں تو کچھ اور ہیں. انسان وہی ہے، پڑھائی بھی وہی ہے، تعداد بھی وہی ہے، لیکن اثرات تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے پنکچویلٹی بڑی ضروری ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ صاحب دوپہر 11 بجے شروع کیجئے اور زوال کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے اسے مکمل کر لیجئے، تو وہ وقت بہت اہم ہے. اسی وقت پہ شروع کیجئے اور اسے ختم کر لیجئے. ریگولیرٹی کا یہ ہے کہ ایک پتھر پر بھی اگر پانی کا ایک ایک قطرہ ایک ایک بوند گرتی رہے تسلسل کے ساتھ تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے. پابندی کے ساتھ جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہماری باڈی کیمسٹری پر اور ہمارے ذہن پر اترتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس ہمیں ملنے لگتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر ریگولیرٹی نہ ہو تو پڑھائی کا جو اثر ہماری باڈی کیمسٹری پر آیا ہے، ذہن پر آیا، وہ زائل ہو جاتا ہے. پھر نئے سرے سے ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے. تو یوں ہم سنیک اینڈ لیڈر گیم کھیلنے لگتے ہیں. پڑھتے رہے، اس کے اثرات ہمیں ملنا شروع ہوئے، سڈنلی ہم نے کسی وجہ سے چھوڑ دیا، ناغہ کر لیا، وہ اثرات واش آف ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم سنیک اینڈ لیڈر گیم کھیلتے ہیں تو کھیلتے ہوئے آہستہ آہستہ اوپر چلے جا رہے ہیں اور سڈنلی معلوم یہ ہوا کہ ہوم کے قریب پہنچنے سے ذرا پہلے سانپ کے منہ میں آ گئے اور پھر وہ زیرو پر پہنچ گئے آپ. تو سنیک اینڈ لیڈر گیم شروع ہو جاتی ہے. اس میں وقت سوائے ضائع ہونے کے اور کچھ ملتا نہیں یا ثواب ملتا ہے. تو اس میں ریگولیرٹی بھی اہم ہے، پنکچویلٹی بھی اہم ہے. اس سے پھر ہمیں ایک خاص طرح کا ڈسپلن ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، اور مستقل مزاجی آتی، کنسسٹنسی آتی ہے ہمارے، جو کسی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں تینوں چیزیں. اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فقیر جو کام شروع کرتے ہیں اسے پورا کر کے ہی دم لیتے ہیں. یہ خاصیتیں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں. ورد اور وظیفہ یوں ہمیں ہیلپ کرتا ہے. اس میں ایک اور سوال ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ انگریزی میں لکھا ہے اور آج کے لیے میری انگریزی یہیں ختم ہو گئی. وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا لکھا کیا ہے. یہ ایبریویٹڈ فارم ہے غالباً کسی چیز کی. یہ ایک صاحب نے سوال فیس بک از ون آف دی ورلڈ موسٹ وزٹڈ ویب سائٹ. It is the largest serial network. On 20th May, some people called on even draw day of our Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Many people reported that event, but the administration of the website protected it under the banner of freedom of expression. Such act of blasphemy is unimaginable by Muslims. Please explain. Now, should a Muslim act and what measures he should take to stop it?
اس میں شاید جو میرا نظریہ ہے وہ آپ میں سے کسی کو بھی پسند نہ آئے. میرے ویوز بالکل مختلف ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کے والد اس کے لیے بڑے محترم ہیں. اگر اس شخص کے بیٹے ارننگ ہینڈز ہیں، نیک ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں اور طاقتور ہیں، تو محلے میں کسی شخص کو کبھی یہ جرت ہو ہی نہیں سکتی کہ اس بوڑھے باپ کو ایک لفظ بھی کوئی کچھ کہہ دے یا اس کے قریب سے گزرتا ہوا کھانسی دے. لیکن اگر اس شخص کے بیٹے نکمے ہیں، فریب دہی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہر ایک سے ادھار مانگتے ہیں، ہر ایک سے بھیک مانگ کے کھانا کھا لیتے ہیں، تو ایسے باپ کو جس کا جی چاہے گا وہ دھکے بھی دے دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس 1.2 بلین مسلمانوں کی جانوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، کہیں زیادہ محترم ہے. سوال یہ ہے کہ ایک کمزور، نکمے، نکھٹو اور اخلاقی لحاظ سے کمزور مجموعہ جو ہے مسلمانوں کا، قوم تو ہے ہی نہیں، ہم امت ہیں ہی نہیں، ان کی بات کون مانے گا، کون پرواہ کرے گا؟ تو ویب سائٹ کے مینجمنٹ اگر فریڈم آف ایکسپریشن کو استعمال کر رہی ہے کہ ہر آدمی کو آزادی ہے کہ وہ اظہار خیال کرے، آج اگر ہم طاقتور ہوں اور ہم خوددار ہوں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی حرکت کر سکے. یہودی بہت کم تعداد میں ہے دنیا میں، غالباً ٹوٹل یہودیوں کی تعداد اس وقت پوری دنیا میں 2 کروڑ اور کچھ لاکھ ہے، جو پوری دنیا میں پھیلے ہیں. دنیا کا ہر شخص ان کی فیور میں بولتا ہے. کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ ان کی اخلاقی حالت کے بارے میں کوئی رائے دے دے، یہودیت کے بارے میں کوئی رائے دے دے. انہوں نے جو زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس پر قبضہ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی اس کے خلاف کو بیان دے دے. کس لیے کہ انہوں نے اپنی طاقت اتنی بڑھا لی ہے کہ جو کوئی بولے گا اس کو معلوم ہے کہ میں اپنی شامت کو آواز دوں گا. کوئی یہودی کسی کو کبھی دھمکی نہیں دیتا زبانی، لیکن سب کو ڈرا کے رکھا ہے. جب ہم طاقتور تھے الحمدللہ اس وقت کسی شخص کو ایسی جرت نہیں ہوئی کوئی خاکہ بنا لے، کچھ کر لے. آج اگر ہم پھر ویسی ہی طاقت اکٹھی کر لیں اور ملٹری مائٹ سے پہلے ہمیں مورل اسٹرینگتھ گین کرنا ہوگی، کیونکہ مورل اسٹرینگتھ کے بغیر فزیکل اسٹرینگتھ کسی کام کی نہیں ہے، انسان اسے استعمال نہیں کر پاتا. آج مورلی ہم اسٹرانگ ہو جائیں، خوددار ہو جائیں، دیکھیے پوری دنیا آپ سے کانپنے لگے گی. مجال ہے کبھی کوئی ایسی ہمت کر لے، ایسی جسارت کر لے. یہ تو ایک اس کا پہلو ہے جو میرے اپنے ویوز ہیں، لیکن اس قسم کی جسارت کرنے والا شخص مستحق ہے بدترین سزا کا. اور اب بھی اگر سب مسلمان حکومتیں 56 کی 56 گورنمنٹس اکٹھی ہو کے اس معاملے کو یونائٹڈ نیشنز کی فورم پر لے جائیں اور وہاں آواز اٹھا لیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ معافی مانگیں بلکہ آئندہ کے لیے بھی اس سے باز آ جائیں. تو میرے نزدیک تو یہی ایک راستہ ہے کہ اس ایک پرٹیکولر معاملے پر سب کو اکٹھے ہو کے اس کو اقوام متحدہ کے فورم سے اٹھانا چاہیے. اگر ہم اکٹھے ہو کے آواز اٹھاتے ہیں تو ایک خاصی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، آبادی کے لحاظ سے
تقریباً 20% آف دی ٹوٹل پاپولیشن آف دس ورلڈ وہ بن جاتے ہیں. تو اس آواز کو اگنور کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اکٹھے تو ہوں ہم. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے وظائف کا، ورد کا. دیکھیے، جس طرح عبادت کو صرف عبادت سمجھ کے کرنے سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا. عبادت کا حق صرف اس وقت ادا ہوتا ہے جب ہم اس کی 3 چیزیں اکٹھی لے کے چلیں. حکم الہی کی تعمیل کا جذبہ کہ یہ عبادت اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے اور اس کا حکم ہے، ہمیں اپنے رب کا حکم ماننا ہے، یہ جذبہ. دوسرا، عبادت کا ذوق اور شوق. عبادت سے لگن ہماری ایسی ہو کہ ہم عبادت کو ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کریں. اور تیسرا، اس عبادت کے پیچھے اپنے رب سے محبت کا جذبہ. اب رب سے محبت کا جذبہ کیا ہے؟ کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، میرا رب پالنہار ہے، اور وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. جب تک کہ یہ 3 چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی عبادت کے پیچھے، عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا. جب ہم ان 3 جذبوں سے مغلوب ہو جاتے ہیں، یہ تینوں جذبے ہم پر غالب آ جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کا خوف ہو کہ مجھے ڈیوٹی پوری کرنا ہے ورنہ سزا ملے گی، اور دوسری طرف یہ ہو کہ میں کچھ اس انداز میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں کہ وہ سب سے الگ نظر آئے کہ فلاں شخص نے اپنا فرض ادا کیا ہے. اس میں ایسی خوبصورتی اور ایسی صفائی اور ایسی خوشبو شامل ہو جائے اس میں. اور تیسرا، اپنے رب کی محبت سے مجبور ہو کے اس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، تو وہ عبادت رب سے ملا دے گی. جب وظائف کا ذکر ایک بار ہو رہا تھا تو میں نے یہاں ایک اینٹیں اٹھانے والے مزدور، ایک میسن اور ایک آرکیٹیکٹ کی مثال دی تھی. آرکیٹیکٹ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے ڈرائنگ بورڈ پر کھڑا ہو کے 8-10 لکیریں کھینچتا ہے، اور وہ اینٹیسپیٹڈ کاسٹ آف کنسٹرکشن کا 2% آپ سے اپنی فیس لے لیتا ہے آرکیٹیکچر کی. اس میں زیادہ سے زیادہ اس کے 4 گھنٹے صرف ہو جاتے ہوں گے، جبکہ میسن آرکیٹیکٹ کی 4 گھنٹے کی محنت کو عملی شکل دینے کے لیے کم سے کم 3 مہینے میں صبح سے شام تک ہر روز محنت کرتا ہے. پھر کہیں جا کے آرکیٹیکٹ کے بنائے ہوئے نقشہ زمین پر کنکریٹ کے بلاک کی شکل اختیار کرتا ہے، اور وہ اینٹیں اٹھانے والا مزدور چلچلاتی دھوپ میں صبح سے رات تک بوجھ اٹھائے ہوئے اس خطرناک لرزتی ہوئی سیڑھی پر چڑھتا ہوا اوپر کی منزل میں اینٹیں پہنچاتا ہے، سیمنٹ پہنچاتا ہے، ریت پہنچاتا ہے. باوجود اس کے کہ یہ مزدور سب سے سخت اور خطرناک کام کر رہا ہے، پھر بھی سب سے کم معاوضہ پاتا ہے. میسن گرچہ دھوپ میں بیٹھا ہے لیکن سر پر اس نے رومال رکھا ہوا ہے، ایک ہی جگہ بیٹھ کے وہ دیوار بنا رہا ہے. اس کا کام اتنا سخت نہیں جتنا مزدور کا، اور نہ ہی اس میں اتنا خطرہ ہے، پھر بھی وہ مزدور سے 5-6 گنا زیادہ مزدوری لے رہا ہے.
आर्किटेक्ट ने टोटल 4 घंटे काम किया है और एयर कंडीशन कमरे में 8-10 लकीरें खींच के आपके हवाले कर दी और सबसे ज्यादा मुआवजा लिया है उसने। फर्क क्या आया? मामूली सा एक फर्क है कि ईंटें उठाने वाला मजदूर सिर्फ मेसन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है कि वो ईंटों का पानी लगाता रहे, गीली रही ईंटें, फिर उन ईंटों को सर पे उठा के तो जहां मेसन बैठा है वहां उसके पास ले जाके रख दे। ये उसको इंस्ट्रक्शंस है मेसन की, और मजदूर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए जा रहा है। इसके अंदर उसकी सिर्फ फिजिकल लेबर इन्वॉल्व है, दिल और जहन उसका आजाद है, जहां चाहे वो दिल और दिमाग उसका फिरता रहे, वो सिर्फ हाथों से काम किए जा रहा है। इसके बरक्स मेसन जो है वो अपना माइंड अप्लाई कर रहा है, जो कुछ उसने सीखा था अपने उस्ताद से वो उसको अप्लाई कर रहा है दीवार बनाते वक्त। फिर जब वो 3-4 लेयर्स ब्रिक्स की लगा लेता है तो उनको चेक करता है कि ये सीधी भी हैं या नहीं। ईंटों के दरमियान जो मॉर्टर की लेयर उसने दी है वो लेयर यूनिफॉर्म हो, इसी तरह मॉर्टर की रेशो वो उसकी यूनिफॉर्म रहे और एक सर्टेन रेशो पर उसे मिक्स किया जाए। वो ये माइंड अपना अप्लाई कर रहा है, तो उसके हाथ भी काम कर रहे हैं और दिमाग भी काम कर रहा है, तो उसकी मजदूरी उस मजदूर से 5-6 गुना ज्यादा है। आर्किटेक्ट ने अपना इल्म इस्तेमाल किया है, दिमाग अप्लाई किया है और घर के डिजाइन को शौक से बनाया है। वहां उसने अपना ज़ौक और शौक भी इस्तेमाल किया है, दिल भी इस्तेमाल किया है, और हाथों से उसने वो लकीरें भी खींची हैं, काम भी किया है। तो इसके हाथ, दिल और दिमाग तीनों अप्लाई हुए हैं इस पर, इसलिए उसकी मजदूरी सबसे ज्यादा है, अगरचे उसने कम टाइम लगाया है। तो जब इबादत में हम यूं गुम होते हैं कि हमारा दिमाग, हमारा दिल और हमारा जिस्म वो सब यकसू होकर इबादत में मुब्तला होते हैं, इबादत करते नहीं हैं बल्कि इबादत में मुब्तला होते हैं, तो उसका इनाम कुर्ब इलाही की सूरत में मिलता है, उसका मुआवजा सबसे हाईएस्ट और सबसे खूबसूरत होता है। तो वजीफे और विर्द बजाते खुद तो कुछ ना हुए। जिस तरह से ईमान अगर तस्दीक बिल लिसान रहता है तो इंसान मुसलमान तो हो जाता है, मोमिन नहीं होता। मोमिन होने के लिए जरूरी यह है कि तस्दीक बिल लिसान को तस्दीक बिल कल्ब में तब्दील कर दिया जाए। उस तस्दीक बिल लिसान की तस्दीक तस्दीक बिल कल्ब हो जाए तो मोमिन हो जाएगा। लेकिन मोमिन होने के बावजूद कुर्ब इलाही नहीं हासिल कर पाता, तब वक्त है कि उसका ईमान अमल की सूरत इख्तियार न कर जाए। वो जो उसने मुसलमान होने के लिए तस्दीक बिल लिसान की थी, जुबान से कलमा पढ़ा और ऐलान किया कि मैं अल्लाह की वहदानियत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर ईमान लाया, जहां उसने ये तस्दीक कर दी, जुबान से ये कह दिया, तो वो मुसलमान हो गया। ईमान का इससे अगला दर्जा ये है कि वो तस्दीक करता है कि मैं अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर ईमान लाया और कुरान की किताब इलाही होने पर ईमान लाया। उसके साथ ही साथ मैं अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाया, कुरान से पहले नाजिल होने वाली किताबों पर ईमान लाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भेजे गए रसूलों, नबियों और पैगंबरों पर ईमान लाया। उससे अगला मरहला आता है कि वो ईमान लाता है रोज़े हिसाब पर।
وہ ایمان لاتا ہے اللہ کی تمام صفات پر، وہ ایمان لاتا ہے ایک ایک لفظ پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرتا ہے تو رب کی دوستی حاصل کرتا ہے۔ بات پھر وہیں عمل پر چلی جائے گی، اور یہ یاد رکھیے کہ وظیفے اور ورد صرف اور صرف آپ کو انہماک تو دیں گے لیکن کسی منزل تک نہیں پہنچائیں گے۔ منزل تک آپ کا اخلاص اور عمل پہنچائے گا۔